ڈیئر لسنرس، اس ناول کا 15واں ایپیسوڈ آپ سننے جا رہے ہیں، تو چلیں شروع کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو۔ نازلی اس وقت اپنے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں موبائل تھا اور وہ کارڈ سے وہ نمبر دیکھ کر ڈائل کر رہی تھی۔ اس دن جو کچھ تابین نے کہا تھا، اس کی وجہ سے اس کا دل بہت اداس تھا۔ اس نے اپنی دوائی لینے کے لیے دراز کھولا تو اسے وہ کارڈ نظر آیا۔ وہ اب تک انہیں کال نہیں کر پائی تھی، پر اب جیسے ہی اس کی نظر اس کارڈ پر پڑی، وہ موبائل اٹھا کر وہ نمبر ڈائل کرنے لگی۔ ہیلو، السلام علیکم۔ دوسری طرف سے ایک بھاری مردانہ آواز آئی تو اس نے جھجک کر مدھم آواز میں سلام کا جواب دیا۔ اوہ، کیسی ہیں بیٹا جی آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ نے مجھے پہچان لیا کیا؟ نازلی کو ایک خوشگوار حیرت ہوئی۔ ارے بیٹا جی، ہم تو اتنے دنوں سے آپ کی کال کا انتظار کر رہے تھے، پھر کیسے نہ پہچانتے؟ ان کی مسکراتی آواز ابھری۔ اوہ، آئی ایم سوری، میں آپ کو پہلے کال نہیں کر پائی، نازلی نے شرمندگی سے کہا تو وہ نرمی سے بولے، کوئی بات نہیں۔ آپ کیسے ہیں دوست؟ میں بوڑھا ہوں بیٹا جی، آپ کو معلوم تو ہے۔ وہ مسکرا کر شرارت سے بولے تو نازلی ایک دم مسکرانے لگی۔ نہیں، آپ ابھی بہت ہینڈسم ہیں دوست، اس طرح خود کو بوڑھا تو نہ کہیں۔ وہ مسکراہٹ دبا کر بولی، اچھا، کیا میں اس بات کو سچ سمجھوں؟ بالکل بالکل سچ سمجھے اس بات کو، نازلی نے مسکرا کر کہا تو ایک دم انہوں نے پوچھا، کیا آپ اداس ہیں؟ نہیں تو؟ دیکھو، دوستوں سے جھوٹ نہیں بولتے بیٹا، دوسری طرف سے کہا گیا تو وہ بولی، ہاں میں تھوڑی اداس ہوں۔ تو پھر بتائیے کیوں اداس ہیں آپ؟ اس لیے کہ میرے اپنے مجھ سے ناراض ہیں، نازلی اداسی بھرے لہجے میں بولی تھی۔ تو بیٹا جی ان کو منانے کی کوشش تو کریں۔ کیسے کوشش کروں؟ کوئی بات کرنے کو تیار ہی نہیں مجھ سے، سب بدگمان ہے مجھ سے۔ اس کی آواز نم ہوئی تھی۔ جو باتیں وہ آج تک کسی سے کہہ نہیں پائی تھی، یہاں تک کہ نور اور آبی سے بھی نہیں، وہ ان سے کہہ گئی تھی۔ وہ اسے سمجھانے والے انداز میں بولے، بیٹا جی آپ ان کی ناراضگی کی جڑ کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے اپنے کو ناراضگی کی وجہ سے ہاشم سے اس کا نکاح ہوا تھا، اور وہ اس نکاح کو کیسے ختم کرتی بھلا؟ اپنے ناراض ہو جاتے ہیں، پر تھوڑی کوشش سے مان بھی جاتے ہیں، بس چند قدم بڑھانے کی دیر ہوتی ہے۔ وہ پھر سے مدھم آواز میں بول کر کچھ پل کو رکے اور کہا، پر بعض دفعہ ہم اپنی انا کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایسا نہیں کر پاتے اور اپنے پیاروں سے دوری سہتے رہتے ہیں۔ وہ کسی گہری سوچ میں گم ہو کر بول رہے تھے، تبھی نازلی نے اچانک ان سے پوچھا، کیا آپ کا بھی کوئی اپنا روٹھا ہوا ہے؟ نازلی کے سوال پر وہ چند پل خاموش ہوئے اور پھر بولے، ہاں۔ تو پھر آپ نے منایا انہیں؟ نازلی کے سوال پر وہ پھر کچھ پل خاموش رہے اور بولے، بیٹا جی ہمیں ایک ضروری کام سے جانا ہے، ہم آپ سے پھر بات کرتے ہیں۔ وہ بھاری آواز میں بولے، ان کا انداز صاف ٹالنے والا تھا۔ اوکے دوست، اللہ حافظ، وہ آہستہ سے بولی۔ اسے ان کے لیے برا فیل ہونے لگا، اس کی طرح ان کا بھی کوئی اپنا ان سے دور ہوا تھا۔ کال کٹ کر کے اس نے موبائل رکھا اور پھر ان کے بارے میں سوچنے لگی اور دعا کی کہ انہیں ان کا روٹھا ہوا اپنا واپس مل جائے۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی کہ جب دروازے پر دستک ہونے لگی، اس نے اجازت دی تو چھوٹی پٹھانی اندر داخل ہوئی۔ بیوی، آپ سے کوئی سیماب صاحبہ ملنے آئی ہیں۔ اس کی بات پر نازلی جھٹ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا کہا؟ آنی آئی ہے؟ وہ جلدی سے یہ کہتے ہوئے کمرے سے باہر بھاگی تو چھوٹی پٹھانی نے اسے بھاگتے ہوئے دیکھا۔ نازلی باجی کی خالہ آئی تھی۔ اتنے دنوں میں آج پہلی بار نازلی سے ملنے اس کے اپنوں میں سے کوئی آیا تھا۔ چھوٹی پٹھانی کو یہ سب دیکھ کر اچھا لگا تھا۔ نازلی تیزی سے آگے بڑھی تو سیماب ڈرائنگ روم میں صوفے پر بیٹھی تھی۔ اسے دیکھ کر ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی۔ میری گڑیا، میری جان، سیماب نے باہیں پھیلائی اسے دیکھ کر۔ نازلی بھاگ کر ان کے گلے لگ گئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ آنی کے گلے لگ کر اس کے دل میں ایک ٹھنڈک اتر آئی تھی۔ اس کے دل کو تسلی ہوئی تھی کہ کوئی تو اس کا اپنا اس کے ساتھ ہے۔ سیماب نے اسے الگ کرتے اس کا چہرہ تھام کر پیشانی پر بوسہ دیا اور پوچھا، کیسی ہو میری بچی؟ میں ٹھیک ہوں۔ اس کی زبان لڑکھڑائی تھی۔ آنی کو دیکھتی آنکھوں سے تیزی سے آنسو گرنے لگے۔ اچھا چپ کرو، بس اب اور رونا نہیں۔ اس کے آنسو صاف کر کے اسے اپنے سامنے بٹھایا تھا انہوں نے۔ اب مجھے سب سے پہلے تفصیل سے ساری بات بتاؤ کہ کیا، کیسے اور کیوں ہوا یہ سب۔ اس کے ہاتھ تھام کر انہوں نے نرمی سے پوچھا تو نازلی انہیں کچھ پل خاموشی سے دیکھتی رہی اور پھر ساری بات بتاتی گئی۔
ہاشم کا دھمکانا، اس سے نگاہ کرنا، سب کچھ۔ بات کرتے کرتے اس کی آنکھیں پھر سے آنسو سے تر ہو چکی تھی، اس کے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ سیماب نے اس کے ہاتھوں کو گرم جوشی سے دبایا۔ آنی، آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ میری جگہ ہوتی تو آپ کیا کرتی ایسی سچویشن میں؟ میں کیا اس شخص سے کہتی تھی کہ میں تم سے نکاح نہیں کر سکتی، کر لو میری آپی سے نکاح اور دے دو انہیں طلاق؟ وہ روتے ہونے دیکھ کر پوچھنے لگی، میں تمہاری بات سمجھتی ہوں گڑیا، پر یہ دنیا تمہارے جذبات نہیں سمجھتی۔ ان کی نظر میں تم غلط ہو۔ تابین کو ایسا لگتا ہے کہ تم نے اس سے اس کی محبت چھین لی۔ تمہیں خود کو قربان نہیں کرنا چاہیے تھا، کرنے دیتی اس شخص کو تابین سے شادی، پھر مزہ آتا اس سے اور اس کی ماں کو۔ سیماب تلخی سے بولی تو نازلی نے انہیں دیکھتے ہوئے کہا، پلیز آنی، ایسا مت کہیں۔ نازلی، اب ان کی طرف داری کرنا چھوڑ دو اور تمہارے والد محترم کو بھی ذرا واپس آنے دو، انہیں میں ان کا فرض ضرور یاد دلاؤں گی۔ ان کا لہجہ بہت سپاٹ سا تھا۔ نازلی نے جلدی سے پوچھا، بابا جان کہاں گئے ہیں؟ وہ تو بزنس کے سلسلے میں ملک سے باہر ہیں۔ تمہارے بابا جان نے تو ساری زندگی بس بزنس ہی تو سنبھالا ہے، گھر تو ان سے سنبھلا نہیں۔ وہ غصے سے چبا کر بولی، جبکہ نازلی اداسی سے سر جھکا گئی۔ سیماب نے اس کا چہرہ اوپر کیا اور بولی، گڑیا، میں جانتی ہوں کہ تم اپنے بابا کے خلاف کچھ سن نہیں سکتی، پر میری برداشت تو اب ختم ہو چکی ہے۔ وہ شخص ساری زندگی نہ سدھرا ہے، میری آپی سے محبت کرنے پر نبھا نہ سکے اور انہیں موت کے حوالے کر دیا، اور اب وہ تمہارے ساتھ بھی یہی کرنا چاہتے ہیں، پر میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ انہیں اگر تمہاری غلطی نظر آتی ہے تو تابین کو کیوں نہیں؟ وہ بھی تو ایک نامحرم کے پیچھے پاگل ہوئی ہے، کیا یہ سب ٹھیک ہے؟ وہ اس وقت بہت غصے میں بول رہی تھی۔ اور اگر وہ ٹھیک ہے تو پھر تمہیں کیوں غلط قرار دیا گیا؟ ہاں، اگر سزا دینی ہی تھی تو دونوں کو ایک سی دیتے، پر نہیں۔ وہ تابین تو ان کی لاڈلی اولاد ہے، اسے کچھ کہہ کر حسن افندی نے امطلب بیگم کے ہاتھوں مرنا تھوڑی ہے، دوغلے کہیں گے۔ سیماب نے غصے میں کہا۔ سیماب کو اس قدر غصے میں دیکھ کر نازلی نے نرمی سے کہا، اچھا نہیں، پلیز اتنا غصہ تو مت کریں میری بچی، میرا تو بس نہیں چل رہا کہ میں ایک ایک کو اچھے سے پوچھ لیتی۔ اچھا چلے نا، اب غصہ چھوڑے نا آپ، اس نے پیار سے کہا تو سیماب نے ایک لمبی سانس کھینچی۔ اچھا یہ بتاؤ کہ وہ شخص ہے کہاں؟ انہوں نے ہاشم کا پوچھا تو وہ بولی، وہ تو ابھی آفس میں ہے۔ اور وہ تمہارے ساتھ کیسا ہے؟ نازلی انہیں دیکھتی کتنے پل خاموش رہی، اسے سمجھ نہ آئی کہ وہ کیا جواب دے، پھر اس کے لب خود بخود ہلے۔ بہت اچھا۔ اس کے جواب پر سیماب اپنی سوچ میں گم ہو گئی تھی۔ تبھی نازلی نے بات بدلتے ہوئے کہا، آپ لنچ میرے ساتھ کریں گی نا؟ ہاں، کیوں نہیں؟ سیماب چونک کر مدم سا مسکرائی تو نازلی کے چہرے پر بھی مسکان چمکی تھی۔ پھر دونوں نے ساتھ لنچ کیا اور کافی وقت نازلی کے ساتھ گزار کر سیماب واپس لوٹ گئی تھی۔ انہیں اب حسن افندی کے لوٹنے کا شدت سے انتظار تھا تاکہ ان سے دو ٹوک بات کر سکیں۔ رات کو ہاشم واپس لوٹا تو دونوں نے ساتھ ہی ڈنر کیا تھا۔ وہ پچھلے 3-4 دن سے بہت زیادہ خاموش تھا، زیادہ تر بات نہیں کرتا تھا اور نازلی کو عجیب سا محسوس ہونے لگا تھا۔ پہلے اس سے ہر چھوٹی چھوٹی بات پر بحث کرتا تھا، اپنی بات منواتا، پر اب تو وہ اس سے بہت کم بات کرتا تھا۔ نہ جانے ایسا کیوں تھا۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ ڈنر کرنے کے بعد لان میں چلا گیا تو نازلی نے اسے دیکھا۔ سوچوں میں گم وہ کرسی پر بیٹھا سگریٹ پینے میں مصروف تھا۔ شلوار قمیض میں مضبوط کندھوں کے گرد بلیک شال لپیٹی تھی۔ اس انداز میں وہ بہت باروب اور مغرور سا لگ رہا تھا۔ جانے نے کیا ہوا ہے؟ اسے کب سے اس حالت میں بیٹھے دیکھ کر نازلی نے خود کلامی کی۔ اسے محسوس نہ ہوا پر اس کے لہجے میں اس کے لیے پریشانی اتر آئی تھی۔ پھر کچھ پل سوچتی رہی اور پھر وہاں سے ہٹ کر وہ باہر کی طرف بڑھنے لگی۔ دوپٹہ جو اس کے گلے میں پڑا تھا اسے سر پر اوڑھتی وہ چلتی ہوئی لان کی طرف آئی۔ دور بیٹھے ہاشم کو دیکھ کر ایک پل کے لیے رکی اور تبھی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اس کے وجود سے ٹکرایا تو اس نے ایک جھرجھری سی لی۔ پھر آہستہ قدموں سے آگے بڑھتی ہاشم کے سامنے رکھی کرسی کے پیچھے جا کھڑی ہوئی۔ اس کی موجودگی کا ہاشم کو احساس نہ ہوا۔ نازلی اس کے سنجیدہ چہرے کو دیکھنے لگی اور پھر بولی، بات سنیں۔ اس کی مدھم آواز پر ہاشم ایک دم چونکا اور پھر نظریں پھیر کر اسے دیکھا۔ جی سنائیں، بھاری آواز میں کہتا ہوا ہاتھ میں پکڑا سگریٹ ایش ٹرے میں مسلنے لگا۔ اس کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ نازلی اسے پکار تو بیٹھی تھی پر اب بات کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی اس میں۔ وہ سر جھکائے ہاتھ مسل رہی تھی جب ہاشم اٹھ کھڑا ہوا۔ چلو آؤ واک کرتے ہوئے بات کرتے ہیں۔ وہ اسے دیکھ کر بولا تو نازلی نے ایک نظر سے دیکھا اور پھر قدم اس کے ساتھ بڑھا دیے اور وہ دونوں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے آگے بڑھے۔
ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی اور لان میں لگے پھولوں کی مہک نے فضا میں خوشبو بکھیر دی تھی۔ اب بولو، کیا بات کرنی تھی؟ وہ اس کے انداز سے سمجھ گیا تھا کہ اسے کوئی بات کرنی ہے۔ وہ آج میری آنی آئی تھی، وہ سامنے دیکھ کر بولی۔ کیا کہا؟ ڈاکٹر سیماب؟ ہاشم نے ایک دم کہا تو نازلی نے حیرت سے رک کر اسے دیکھا۔ کیا آپ جانتے ہیں انہیں؟ جانتا ہوں۔ لیکن کیسے؟ آپ کیسے جانتے ہیں انہیں؟ میں تمہارے ہر رشتے سے واقف ہوں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر وہ بولا تو نازلی نے اس شخص کے خوبصورت چہرے کو دیکھا۔ وہ اس کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا، پر نازلی کو تو اس کے بارے میں کوئی خبر ہی نہ تھی۔ وہ کون ہے، اس کے ماں باپ کہاں ہیں، کچھ بھی نہیں۔ ایک پل کو اس کے دل میں آیا کہ وہ پوچھے، پر پھر اپنی زبان کو اس نے تالا ہی لگائے رکھا۔ آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا کہ وہ یہاں مجھ سے ملنے آئی تھی؟ نازلی نے تعجب سے پوچھا تو اس نے پرسکون انداز میں جواب دیا، نہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ کیوں؟ اسے جانے کیوں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہاشم کو آنے کی یہاں سے کوئی مسئلہ نہیں۔ تبھی وہ پوچھ بیٹھی کہ کیوں اسے کوئی مسئلہ نہیں، تو ہاشم نے کہا، تم میری بیوی ہو، کوئی قیدی نہیں جسے میں کسی سے ملنے نہ دوں۔ یہ گھر تمہارا ہے اور تم اس کی مالک ہو، پھر مجھے کیوں مسئلہ ہوگا اس کسی سے؟ تمہارے اپنے تم سے ملنے کبھی بھی آ سکتے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ مدھم سی آواز میں بول رہا تھا اور نازلی نے کچھ پل اس کی سیاہ چمکتی آنکھوں میں دیکھا اور پھر ایک دم نظریں پھیر گئی۔ ان آنکھوں میں بہت روشنی تھی، وہ مزید ان میں دیکھ نہ پائی۔ ہاشم کی باتوں پر دل میں عجیب سی کیفیت جاگی تھی جسے وہ خود بھی سمجھ نہ پائی۔ وہ اتنا بھی برا نہ تھا جتنا اسے سمجھ رہی تھی۔ اسے لگا تھا کہ اس کے بتانے پر وہ غصہ ہوگا، پر وہ سوچ رہی تھی اور اس کا وجود آہستہ آہستہ کانپنے لگا، شاید سردی کی وجہ سے یا شاید دل میں کہیں کچھ پگھل رہا تھا۔ وہ ایک دم چونکی جب ہاشم نے اپنی شال اتار کر اس کے کندھوں کے گرد لپیٹی۔ نازلی نے جھٹ سے اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں سردی لگ رہی ہے تو اسے اوڑھ لو، ہاشم نے مدھم سی آواز میں کہا تو وہ بولی، نہیں، مجھے سردی نہیں لگ رہی۔ وہ ہاشم کی شال اتارنے لگی تو ہاشم نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اسے روکا۔ کبھی کبھی دوسروں کی بات مان بھی لینی چاہیے، اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھ کر وہ بولا تھا۔ نازلی نے اسے دیکھا اور پھر نہ جانے کیوں اس نے سر ہلا دیا تھا۔ ہاشم نے اپنے ہاتھ پیچھے کے لبوں کے کونوں میں اتنے دنوں بعد ہلکی سی مسکراہٹ چمکی تھی اور اس کی سیاہی مائل آنکھیں اس کے خوبصورت چہرے پر جمی تھی۔ نازلی کانپتے ہاتھ بھیج کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ اس شخص کی خوشبو اس کے چاروں طرف پھیلنے لگی تھی۔ اس کا دل کہیں الجھ رہا تھا۔ تیز ہوا نے اس کے سر سے دوپٹہ اڑایا تو وہ جلدی سے ہاتھ بڑھا کر ٹھیک کرنے لگی، تبھی ہاشم نے ہاتھ بڑھا کر دوپٹہ اس کے سر پر اڑا دیا۔ پتا ہے تم بہت پیاری لگتی اس طرح، اس کے دوپٹے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مدھم سے مسکرا کر بولا تو نازلی نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ جھجک کر کچھ قدم پیچھے ہوتی دوپٹے سے نکلتی اپنے بالوں کو پیچھے کرنے لگی۔ میں چلتی ہوں، گڈ نائٹ۔ وہ جانے کے لیے پلٹی تو ہاشم نے اسے گھمبیر آواز میں پکارا، نازلی، کچھ دیر اور میرے ساتھ رہو نا۔ اس کی پشت کو دیکھتا وہ اس سے کچھ پل اس کا ساتھ مانگ رہا تھا۔ نازلی کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اس شخص نے ہمیشہ اس کی مرضی کے خلاف اس سے سب کچھ چھینا تھا، پر آج وہ کچھ دیر کے لیے اس کا ساتھ مانگ رہا تھا۔ آج اس نے زبردستی اس کا ساتھ پانے کی کوشش بالکل نہیں کی تھی۔ آج وہ اس کی ہاں یا نہ کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ آہستہ سے اس کی طرف پلٹی اور پھر چل کر اس کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ ہاشم نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر وہ دونوں پھر سے واک کرنے لگے۔ کتنے ہی پل یوں ہی خاموشی سے گزر گئے، دونوں ہی اپنی سوچوں میں گم ایک ساتھ چل رہے تھے۔ نازلی، ہاشم نے اسے مدھم آواز میں پکارا تو نازلی بنا اسے دیکھے بولی، جی۔ تم پریشان مت ہونا نازلی، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، اس نے یقین بھرے لہجے میں کہا تو نازلی کے قدم رک گئے۔ اس نے نظریں پھیر کر اپنے ساتھ کھڑے اس مضبوط شخص کو دیکھا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں ہزار سوال اتر آئے۔ مجھ پر یقین کرو نازلی، وہ اسے بھروسہ دلانا چاہتا تھا کہ وہ سب ٹھیک کر دے گا، پر ان آنکھوں میں بے یقینی کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ میں کہہ رہا ہوں نا، میں سب ٹھیک کر دوں گا، ٹرسٹ می۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر وہ مضبوط لہجے میں بولا تو نازلی نے پلکیں نہ جھپکائیں، بس خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ اس کے جواب کا منتظر تھا، پر اگلے پل وہ بنا کچھ کہے پلٹ کر چلی گئی۔ ہاشم خاموش نظروں سے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ پھر کتنی ہی دیر بعد وہ سنجیدہ سا واپس آ کر کرسی پہ بیٹھا اور پھر سے سگریٹ پینے میں مصروف ہو گیا۔ اگلے دن ہاشم خان ولا میں موجود تھا۔ خان بابا اور شہریار گھر پر موجود نہ تھے۔ جان کے پاس کچھ دیر بیٹھ کر وہ نور اور آبی کے کمرے کی طرف بڑھا۔ وہ دونوں سے سلام کر کے پھر اس کے سامنے نہیں آئی تھی۔ ان کی ناراضگی کو دور کرنے وہ یہاں چلا آیا تھا۔
اس نے دروازے پر دستک دی تو نور نے ایک دم دروازہ کھولا۔ بوا وہ اسے سامنے دیکھ کر وہ بات کرتے ہوئے رک گئی۔ اسے لگا کہ کام والی بوا ہوں گی، پر سامنے تو ہاشم تھا۔ کیا مجھے اندر آنے کا نہیں کہو گی؟ اس نے نرمی بھرے لہجے میں کہا تو نور نے دروازے کے سامنے سے ہٹ کر اسے اندر داخل ہونے کا راستہ دیا۔ اسے دیکھ کر وہ کتاب کھول کر بیٹھی۔ آبی نے بھی کتاب بند کی تھی۔ تم دونوں یہاں ہو، مجھے تم دونوں سے بات کرنی ہے۔ اس نے صوفے پر بیٹھ کر انہیں اپنے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر خاموشی سے اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ تم دونوں کی شکلیں دیکھ کر تو لگ رہا ہے کہ تم دونوں ابھی تک مجھ سے ناراض ہو۔ ہاں، اس نے شرارت بھرے انداز میں کہا مگر وہ دونوں بالکل خاموش رہی۔ ویسے ان کی زبان کو کون روک سکتا تھا، پر ناراضگی میں دونوں کی زبانوں کو تالا ہی لگ جاتا تھا۔ ہاشم نے پھر ایک گہری سانس بھری اور کہا، تم دونوں اگر اپنے لالا کو نہیں سمجھو گے تو میں نازلی کو کیسے سمجھا پاؤں گا یار؟ وہ انہیں دیکھ کر بولا تو دونوں نے خاموشی نہ توڑی۔ مانو، بولو نا، اور ابھی تم بھی بولو۔ تم دونوں ہی اگر میرے دل کی بات نہیں سمجھو گے تو میں گھر والوں کو کیا کہوں گا؟ جب تم دونوں اپنے لالا کا اتنا ساتھ دینے والی ہی منہ موڑ گئی ہے تو باقی میں سب سے کیا امید رکھوں؟ میں نے جھوٹ کے بجائے تم لوگوں کو سچ بتا کر کیا غلطی کر دی؟ وہ تھکے ہوئے انداز میں بولا، لالا ہم آپ سے ناراض نہیں، پر جو کچھ بھی ہوا نا اس میں نازلی کے ساتھ بہت برا ہوا ہے اور یہ چیز ہم سے برداشت نہیں ہو رہی۔ آبی نے آہستہ آواز میں کہا، لالا اس لڑکی نے بہت دکھ دیکھے ہیں آپ کی وجہ سے۔ نازلی کے ذکر پر نور بھی اداسی بھرے لہجے میں بولی تھی، ہاں میں مانتا ہوں کہ میرا طریقہ غلط تھا، پر میری محبت غلط نہیں ہے۔ وہ زمین کو گھو رہا تھا، تبھی نور نے سوالی انداز میں پوچھا، تو لالا اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کرنا کیا ہے؟ تم دونوں بہنیں ہونے کے ناطے میرا ساتھ دو۔ وہ انہیں دیکھ کر بولا تو آبی نے پوچھا، کیا یہ سب ایسے ہی چلتا رہے گا؟ نہیں، میں سب کچھ ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، پر مجھے تم دونوں کا ساتھ چاہیے۔ فی الحال گھر میں کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ ہاشم نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اور اگر جمال آقا نے کوئی دھماکہ کر دیا تو؟ نور نے ایک اور سوال پوچھا تو ہاشم نے کہا، وہ کوئی چھوٹا بچہ نہیں جو بیٹے کی شکایت باپ سے لگائے گا۔ اسے معلوم ہے کہ میری اور خان بابا کی پہلے سے ہی اس حد تک ناراضگی چل رہی ہے کہ اگر یہ بات کھل گئی، اگر سچ سامنے آ گیا تو بات وہی کی وہی رہے گی۔ نہ خان بابا مجھے نازلی کو چھوڑنے پر فورس کر سکتے ہیں اور نہ ہی میں اسے چھوڑوں گا۔ جمال آقا کا پلان کچھ ہٹ کر ہوگا، پر وہ کیا کرے گا کچھ معلوم نہیں۔ میں تو اس کی اگلی چال کا انتظار کر رہا ہوں۔ ہاشم اپنی سوچ میں گم ہو کر بول رہا تھا، لالا وہ آپ کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچائے گا نا؟ نور نے پھر پریشانی سے پوچھا، مجھے اپنی کوئی فکر نہیں، بس وہ نازلی کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ وہ مدھم سے مسکرا کر بولا تو ابھی نے ایک دم شرارتی انداز میں پوچھا، کیا آپ کو اتنی محبت ہے نازلی سے؟ کیا تم لوگوں کو سب جان کر ابھی تک اندازہ نہیں ہوا میری محبت کا؟ ہاشم نے الٹا سوال کیا۔ ہو گیا ہے اندازہ لالا، پر یہی نہ کہ میں نے بہت غلط کیا ہے۔ مانتا ہوں میں، مگر اب تو معاف کر دو۔ مانو، بہنیں ہو کر بھائی کا ساتھ نہیں دو گے تم لوگ؟ ہاشم نے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا تو ابھی ہنسنے لگی، جبکہ نور نے منہ بناتے ہوئے کہا، لالا ہماری یہ مجال؟ جی، مسئلہ آپ بھائی لوگ بنائے اور پھر ہم بہنوں کو ڈھال بنا لیتے ہیں آپ لوگ۔ وہ مکھی اڑانے والے انداز میں بولی تھی۔ تو ہاں اور کیا، بہنیں چلاک جو ہوتی ہیں جو بھائیوں کو بچا لیتی ہیں۔ ہاشم نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا، اچھا میں کیا سمجھوں، کیا تم دونوں کی ناراضگی ختم ہو چکی ہے کہ نہیں؟ تبھی نور نے مسکراتے ہوئے کہا، جی ہو گئی ہے۔ اوکے، اور ابھی تمہاری طرف سے؟ ارے لالا میری تو ناراضگی کب کی ختم ہو چکی ہے۔ ابھی نے بھی ہنس کر کہا، اوکے گڈ شرارت کی پوٹلیو۔ وہ ہنستا ہوا یہ کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا، اب آپ کہاں چل دیے؟ اور کہاں نور، بیگم کے پاس جانا ہوگا انہوں نے۔ ہاشم کے بجائے ابھی نے جواب دیا تو اس کی بات پر ہاشم نے ایک دم کہہ کے لگایا تو وہ دونوں بھی ہنسنے پہ لگی۔ اوکے میں چلتا ہوں۔ وہ مسکراتا ہوا باہر نکل آیا۔ ابھی مسکرا کر بیڈ پر بیٹھتی بک اٹھا کر پڑھنے لگی، جبکہ نور تو ہاشم کے پیچھے بھاگی تھی۔ وہ کمرے سے باہر آئی اور اسے پکارا، لالا بات سنیں، آپ نازلی کا بہت خیال رکھیے گا کیونکہ وہ بہت اکیلی ہے۔ ہاں ضرور، ہاشم نے اس کا سر تھپتے ہوئے کہا تو نور اس کے کندھے پر سر رکھنے لگی۔ آپ نے مجھے بھابھی تو اتنی اچھی دی ہے، پر اب آپ نے سب کچھ ٹھیک بھی کرنا ہے لالا۔ میں اس پیاری سی لڑکی کو کھونا نہیں چاہتی۔ وہ مدھم سی آواز میں بولی تو ہاشم نے شرارت سے کہا،
ہاں، میں بھی اسے کھونا نہیں چاہتا۔ نور سے الگ ہو کر ہنسنے لگی اور بولی، لالا میری دوست بہت معصوم ہے۔ بس بھی کرو، اتنی بھی معصوم نہیں ہے وہ۔ ہاشم جھٹ سے بولا اور اسے نازلی کے تیکھے انداز یاد آنے لگے تو نور ایک دم ہنسنے لگی۔ یہ بات اسے میں بتاؤں گی جب وہ یہاں آ جائے گی، نور نے مزے سے کہا اور پھر بھائی کو دیکھا تو ہاشم نے کہا، ہاں ضرور بتانا۔ پھر مسکراہٹ دبا کر وہ وہاں سے آگے بڑھ گیا تو نور نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ دور اپنے کمرے کے دروازے کے پاس شہریار کھڑا تھا، اس کا چہرہ بے حد سنجیدہ تھا۔ نور کے دیکھتے ہی وہ غصے سے نظریں پھیر کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ نور کو ڈر لگا کہ کہیں اس کی باتیں سن نہ لی ہوں، پر باتیں سننے کا چانس کم ہی تھا کیونکہ وہ بہت دور کھڑا تھا۔ شاید ہاشم لالا کی موجودگی کی وجہ سے وہ ایسے ریئیکٹ کر رہا تھا۔ نور کچھ سوچتی ہوئی کچن کی طرف بڑھی۔ دوسری طرف ہاشم ام جان کو اللہ حافظ کہنے کے بعد ان کے کمرے کی طرف آیا تو خان بابا بھی وہیں موجود تھے۔ اس نے انہیں سلام کیا، جس کا جواب دے کر وہ موبائل اٹھا کر نمبر ڈائل کرتے ہوئے کھڑکی کی طرف بڑھ گئے تھے۔ ان کے انداز پر ہاشم نے لب بھینچے۔ ام جان کے گلے ملتے ہوئے خان بابا کی پشت کو دیکھنے لگا۔ جی بیٹا جی، کیسے ہیں آپ؟ اتنے دنوں سے کہاں غائب تھی؟ وہ مسکرا کر کسی سے بات کر رہے تھے۔ ان کا دوسروں کے ساتھ مسکراتا لہجہ اور اپنے لیے خاموشی اس کی ہاشم کی جان لیتی تھی۔ ام جان سے مل کر وہ الگ ہوتا سنجیدہ چہرے کے ساتھ پھر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ شہریار نے کھڑکی سے باہر ہاشم کی کار کو گیٹ سے نکلتے دیکھا اور پھر غصے سے ایک دم کھڑکی کے پردے کھینچ کر بیڈ پر بیٹھا۔ کتنے خوش تھے وہ دونوں بہن بھائی، دوسروں کو امتحان میں ڈال کر وہ مزے سے اپنی زندگی جی رہے تھے۔ ان کی ہنسی نے شہریار کے جلتے دل پر تیل چھڑکا تھا۔ وہ غصے سے کھولتے دماغ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہا تھا، تبھی اس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ پھر بنا اس کے جواب کا انتظار کیے نور اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا۔ شہریار نے غصے سے اسے دیکھا۔ کیا تم تمیز بھول گئی ہو؟ میں نے تمہیں اندر آنے کی اجازت دی تھی کیا؟ اس نے سرد لہجے میں پوچھا تو نور نے شرمندگی سے کہا، اوہ آئی ایم سوری، وہ دروازہ کھلا تھا تو اب جاؤ یہاں سے۔ وہ گردن پھیر کر دیوار کو گھورنے لگا تو نور نے اس کے لال غصے بھرے چہرے کو دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ ہاشم کے آنے کی وجہ سے وہ غصے میں تھا، تبھی وہ چائے بنا کر لائی تھی کہ شاید وہ ریلیکس ہو جائے۔ اس کا یوں غصہ ہونا نور کو پریشان کر دیتا تھا۔ ویسے بھی وہ غصے میں ہی رہتا تھا ہر وقت، پر کبھی کبھی یہ غصہ شدید ہو جاتا تھا، جیسے اس وقت وہ غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا۔ میں آپ کے لیے چائے لے کر آئی تھی۔ نہیں چاہیے مجھے کوئی چائے، اس نے جواب میں ٹھنڈے لہجے میں کہا تو نور نے بولی، پر میں نے خود آپ کے لیے بنائی ہے۔ اسے دیکھتے ہوئے آگے بڑھ کر چائے ٹیبل پر رکھنے لگی۔ اس کی بات پر شہریار ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بھاڑ میں گئی تم اور تمہاری یہ چائے۔ اس نے غرا کر نور کا بازو تھام کر جھٹکا تو کپ ایک دم زمین پر گرا۔ کپ دور گرا تھا ورنہ گرم چائے ضرور ماہنور کے پاؤں کو جلا دیتی۔ اتنا غصہ کس بات کا ہے شہریار؟ نور نے اداسی بھرے لہجے میں پوچھا تو شہریار نے کہا، اب تم انجان مت بنو۔ کیا ہاشم لالا؟ اس کی بات بیچ میں رہ گئی۔ جب شہریار نے اس کے بازو کی گرفت مضبوط کی تو نور تکلیف سے آنکھیں بند کر گئی۔ اپنے اس بھائی کا نام میرے سامنے مت لیا کرو۔ تم دونوں بہن بھائی ایک جیسے ہو، دوسروں کے دل جلا کر اپنی زندگی خوشی سے جی رہے ہو۔ خود غرض ہو تم دونوں۔ وہ سرد آواز میں دوڑا تھا۔ خود غرض ہم ہے کہ آپ سے دوسروں کی خوشی برداشت نہیں ہوتی شہریار۔ آپ اپنی ذات میں اس قدر ڈوبے ہیں کہ آپ کو دوسروں سے کوئی مطلب ہی نہیں۔ آپ کو دوسروں کے غم نظر نہیں آتے، پر ان کی پل بھر کی مسکراہٹ آپ سے برداشت نہیں ہوتی۔ آپ کو کسی سے کوئی لینا دینا نہیں۔ آپ اپنی ذات میں اتنے گم ہیں کہ آپ کو بس اپنا آپ دکھائی دیتا ہے، دوسرا کوئی آپ کے لیے پاؤں کی دھول کے برابر ہے۔ آپ بہت خود پرست ہے۔ وہ نم آواز میں بولتی اس کے غصے بھری آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ ہاں میں ہوں خود غرض۔ جاؤ اب ان کے پاس جو اپنی ذات میں مگن نہ ہو، جو تم پر دھیان دے، اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ شہریار نے غصے سے کہتے اس کا بازو جھٹکے سے چھوڑ کر اسے پیچھے دھکیلا تو نور پیچھے رکھے میز سے ٹکرائی۔ وہ گرنے لگی تھی تو جلدی سے اس نے ٹیبل پر ہاتھ رکھ کر سہارا لیا۔ اس کی آنکھوں سے نمکین پانی بہنے لگا۔ اس کا نازک دل اس کے انداز پر دکھ سے بھر گیا تھا۔ وہ ہمیشہ اس کے ساتھ ایسا ہی کرتا تھا، پر وہ پاگل ہر بار اس کی جانب کھینچی چلی آتی تھی۔ جانے اس شخص میں ایسی کیا کشش تھی کہ اس کے پاؤں کی دھول بن گئی تھی۔ وہ خاک ہو رہی تھی اور وہ شخص اپنی ذات کے حصار سے نکلنے کے لیے بالکل تیار نہ تھا۔ میں کہاں جاؤں یہاں سے؟ اس کی طرف پشت کیے وہ غصے سے بولا۔ ماہنور نے اس کی پشت کو دیکھ کر سسکی روکنے کے لیے منہ پر ہاتھ رکھا اور پھر اگلے ہی پل وہ پلٹ کر باہر کی طرف بھاگی تھی۔ شہریار نے پلٹ کر دیکھا
وہ چلی گئی تھی۔ اس نے جلدی آنکھیں زور سے بند کر کے کھولی اور پھر دروازہ بند کردہ بیڈ پر بیٹھ کر سر ہاتھوں میں تھام لیا اس نے۔ آپ کے بن رہا نہیں جاتا، آپ کے بن رہا نہیں جاتا، کیا کہیں کچھ کہا نہیں جاتا، غم جانا میں لذت غم ہے، غم جانا میں لذت غم ہے، غم دنیا سہا نہیں جاتا، زندگی یوں ہی کٹ رہی ہے مگر، زندگی یوں ہی کٹ رہی ہے مگر اب تماشا بنا نہیں جاتا، لوٹ آؤ صدائیں دیتے ہیں تمہیں، لوٹ آؤ صدائیں دیتے ہیں تمہیں، زید فصل گل میں جیا اب نہیں جاتا۔ کلب میں افراتفری کا ماحول تھا اور ہر کوئی اپنے آپ میں مگن تھا۔ وہ بار کے ایک طرف رکھے سٹول پر بیٹھی تھی، اس کے ہاتھ میں جلتا ہوا سگریٹ تھا۔ وہ اپنے خیالوں میں گم تھی جب اس کی دوست نے گلاس اس کے سامنے رکھا۔ تابی نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تو آنکھ دبا کر بولی، تابی یہ پی لو، سارے غم بھول جاؤ گی تم۔ محبت کا غم کسی حال میں بھی نہیں بھولتا مائی ڈیئر، تابی نے تلخی سے کہا تو وہ بولی، تم ٹرائی تو کرو۔ تابی نے کچھ پل گلاس کو گھورا اور پھر ہاتھ بڑھا کر اٹھانے لگی جب کسی اور نے اٹھا لیا۔ بری عادتوں اور برے دوستوں سے دور رہنا چاہیے۔ مردانہ آواز پر اس نے سر اٹھا کر سامنے کھڑے اس شخص کو دیکھا۔ اس کی بات پر تابین کی دوست منہ بنا کر دوسری طرف چلی گئی۔ وہ ہاشم خان کا بیسٹ فرینڈ اسفن یار ملک تھا۔ وہ یہاں کیا کر رہا تھا؟ تابین نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اسفی نے گلاس ایک طرف رکھا اور پھر اس کے سامنے بیٹھا۔ کیا میں یہاں نہیں آ سکتا؟ اسفن نے اسے سوال پوچھا تو وہ بولی، کیا تم نے بھی کوئی بری عادت پال رکھی ہے؟ ارے نہیں، اللہ کا شکر ہے کہ مجھ میں کوئی بری عادت نہیں، اسفن نے سکون سے کہا اور پھر تابین کو دیکھا۔ ویسے ایک بات کہوں، یہ سگریٹ نہ انسان کو اندر ہی اندر کھا جاتا ہے، یہ صحت کے لیے اچھا نہیں، اس سے بھی دور رہنا چاہیے۔ اس نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ واقعی صحیح کہا تم نے۔ تابین ہنسی اور پھر اگلے ہی پل نہ جانے کیا سوچ کر اس نے سگریٹ کو ایش ٹرے میں مسل دیا۔ اب ٹھیک ہے؟ ہاں اب بالکل ٹھیک ہے۔ اسفن نے اس کی اس حرکت پر مسکرا کر اسے دیکھا۔ تبھی تابین نے ایک دم اسے پوچھا، تمہیں میری اتنی فکر کیوں ہے؟ ارے تم ایک انسان ہو اور انسانی جان کی فکر تو ہوتی ہے مجھے۔ اسفن کندھے اچکا کر بولا۔ ہاں تو ذرا آس پاس نظریں دوڑاؤ، وہاں کوئی دیکھو، کوئی ڈرنک کر رہا ہے تو کوئی سگریٹ پھونک رہا ہے، سبھی اپنے اپنے شغل میں مصروف تھے، تم ان کے پاس کیوں نہیں گئے؟ تم ان سب کو چھوڑ کر صرف میری طرف کیوں آئے ہو؟ تابین نے طنزی انداز میں کہا تو وہ بولا، تم دوست ہو اس لیے۔ واہ، ایک دوست نے دشمن بنا رکھا ہے اور دوسرا دوست ہمیں دوست کہتا ہے، یہ بات تو خوب کہی تم نے۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے ہنسنے لگی۔ تابین، ہاشم تمہیں دشمن نہیں سمجھتا یار۔ اسفن نے اسے دیکھتے ہوئے افسوس سے کہا تو وہ بولی، ہاں دشمن نہیں مگر دوست بھی تو نہیں مانتا نا۔ تابین، تم اس سچائی کو قبول کیوں نہیں کر لیتے یار کہ وہ تمہاری قسمت میں تھا ہی نہیں؟ نہیں اسفن، میں چاہتی ہوں کہ میں قبول کر لوں یہ سب، پر میرا یہ دل نہیں مانتا۔ وہ سر جھکا کر مدھم آواز میں بولی، تم ایک بار کوشش تو کرو۔ اسفن نے اس کی جھکی پلکوں کو دیکھتے ہوئے کہا، میں نے بہت کوشش کر کے دیکھ لی پر کوئی فائدہ نہیں۔ ویسے ایک بات کہوں؟ ہاں بولو۔ اسفن، تم بہت اچھے دوست ہو، ہاشم خان خوش قسمت ہے کہ اسے تم جیسا مخلص دوست ملا۔ وہ مگن سی ہو کر بولی تو اسفن بے اختیار مسکرایا تھا۔ اور مجھے اس جیسا، اس نے تابین کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا تو وہ ایک دم ہنسی۔ ہاں تم دونوں کی دوستی مثالی ہے۔ اس نے رضامندی میں سر ہلایا۔ اچھا تابین، کیا تم میرے ساتھ ڈنر کرنا پسند کرو گی؟ اسفن نے اچانک پوچھا تو وہ بولی، ہاں اگر تمہارے دوست کو برا لگے تو؟ تم بس ہاں یا نہ میں جواب دو، یس اور نو۔ اسفی نے دو ٹوک انداز میں کہا تو تابین نے کچھ پل سوچا اور پھر ہاں میں جواب دے دیا۔ تابین اپنی دوست کے ساتھ یہاں آئی تھی، اسے بتا کر وہ اسفی کے ساتھ وہاں سے نکلی۔ دونوں نے دوستانہ ماحول میں ڈنر کیا اور پھر اسفی اسے گھر ڈراپ کرنے لگا۔ ان کی کار سڑک پر چل رہی تھی۔ اسفی نے ڈرائیو کرتے ہوئے گردن پھیر کر اسے دیکھا۔ تابین، تم ان بری دوستوں سے دور کیوں نہیں رہتی؟ وہ اچانک بولا تھا۔ تبھی تابین نے کہا، کیونکہ میرے پاس ان کے علاوہ کوئی اچھا دوست ہے ہی نہیں تو میں کیوں رہوں؟ تابین، تم اچھے دوست بناؤ گی تو تمہارے دوست اچھے ہوں گے نا؟ اسفی نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو تابین اسے دیکھنے لگی اور پھر اچانک بولی، کیا تم بنو گے میرے دوست؟
ارے میڈم، ہم تو پہلے سے ہی آپ کے دوست ہیں۔ وہ ایک دم مسکرانے لگا تو تابی نے پوچھا، کیا واقعی؟ ہاں بالکل۔ اوہ چلو، یہ اچھا ہو گیا کہ اب میری فرینڈ لسٹ میں ایک اچھا دوست بھی آ چکا ہے۔ تابین شرارت سے بولی، یہ تو آپ کی اچھی قسمت ہے کہ میں آپ کی فرینڈ لسٹ میں آگے ہوں۔ اصفی نے میری شوخی سے سر کو خم دیا تو تابین ہنسنے لگی، پر اس کی ہنسی کھوکھلی تھی۔ اصفی اسے دیکھنے لگا تو وہ بولی، ایسے کیوں دیکھ رہے ہو مجھے؟ نہیں، بس میں سوچ رہا تھا کہ تم اس اداسی سے باہر کیوں نہیں آ جاتی؟ کیوں تم خود کو جلا رہی ہو؟ اچھا، تمہیں پتا ہے نا کہ تمہارے دوست نے اس اداسی کو میری زندگی کا حصہ بنا دیا ہے، اور اب جلتے رہنا اور ہمیشہ جلتے رہنا میرا مقدر ہے۔ وہ تلخ لہجے میں بولی، ایسا نہیں کہتے، اندھیروں سے نکل کر روشنی کا ہاتھ تھامو گی تو اس اداسی کا نام و نشان تک نہیں رہے گا۔ اسفن نے آہستہ آواز میں اسے سمجھاتے ہوئے کہا، نہیں اسفن یار، اب تابین حسن افندی کی زندگی میں اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، اس سے روشنی سے کوئی لینا دینا نہیں۔ وہ مدھم آواز میں کہتی سر پھیر کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں نمی پھیلنے لگی تھی۔ اسفن نے اسے دکھ بھری نگاہ اس پر ڈالی اور پھر خاموشی سے ڈرائیو کرنے لگا۔ ان کی کار حسن ولا کے باہر رکی تو تابین باہر نکلی اور بولی، تھینک یو سو مچ اسفی۔ ویلکم اینڈ گڈ نائٹ۔ اسفی نے مسکرا کر کہا تو وہ سر ہلا کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ اسے جاتے دیکھ کر وہ بھی آہستہ سے کار آگے بڑھا لے گیا تھا۔ شہریار اس وقت خان بابا کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس وقت کمرے میں صرف وہ دونوں موجود تھے۔ خان بابا نے بات شروع کی، کیا آپ کو معلوم ہے کہ گھر میں آج کل کیا باتیں چل رہی ہیں؟ جی معلوم ہے۔ شہریار نے سر ہلایا تو وہ بولے، ہم نے بیٹے کا باپ بن کر آپ کا جواب سن لیا، اب ہم بیٹے کے باپ بن کر آپ سے پوچھتے ہیں شہریار کہ کیا آپ کو یہ رشتہ قبول ہے؟ وہ اس کے چہرے پر غور سے دیکھتے اس سے پوچھنے لگے، خان بابا مجھے آپ کا ہر فیصلہ قبول ہے۔ وہ جھکے سر کے ساتھ بولا، جو کچھ ہاشم خان نے کیا کیا اس کے بعد بھی؟ خان بابا یہ کہتے ہوئے ایک دم خاموش ہوئے تو وہ بولا، اس بات کو رہنے دے خان بابا، وہ بات تو کب کی ختم ہو چکی۔ شہریار نے اپنے لہجے کو نرم بنا کر کہا جبکہ اس کے دل میں بے چینی ہی بے چینی تھی، شہریار آپ نے میرا مان رکھا ہے۔ خان بابا کی آواز میں فخر کے ساتھ کہیں دکھ بھی چھپا تھا۔ شہریار اٹھ کر ان کے پاس آیا اور بولا، آپ میرے لیے سب کچھ ہیں خان بابا۔ ماما اور بابا کی موت کے بعد آپ نے ہمیں کبھی ان کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، آپ کے لیے تو میری جان بھی حاضر ہے۔ وہ عقیدت سے ان کا ہاتھ تھام کر بولا تو انہوں نے اٹھ کر اسے گلے لگایا اور کہا، جیتے رہیں بیٹا۔ شہریار نے دکھتی آنکھیں بند کر لی تھی، ان کی سینے سے لگ کر اس کے دل کو سکون ملا تھا۔ اب یہ خوشخبری ہم جا کر ابھی آپ کی جان کو بھی سناتے ہیں۔ خان بابا اس کا کندھا تھپک کر کمرے سے نکل گئے تو شہریار سنجیدہ چہرے کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کی اور ماہنور کی شادی کی تاریخ رکھی جانے والی تھی۔ جب سے ماہنور کا رشتہ آیا تھا تب سے جان پریشان تھی۔ انہوں نے خان بابا سے بات کی اور تب سے گھر میں ان کی شادی کی باتیں ہونے لگی تھی۔ ماہنور کے لیے ابراہیم کا رشتہ آنے پر شہریار کا دل بھی بے چین ہوا تھا، پر ماہنور سے شادی اس نے ابھی یہ سوچا نہیں تھا۔ وہ فی الحال شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، اس کا دل اور دماغ اس کے بس میں نہیں تھا۔ وہ یہ شادی کر کے اس لڑکی کو مزید امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا، پر خان بابا کی بات کے آگے وہ انکار نہ کر سکا اور اس نے ہاں میں جواب دے دیا۔ آنکھیں سختی سے بند کیے وہ اپنی سوچیں میں گم ہوتا چلا گیا تھا۔ محبت تو محبت ہے اور ہمیشہ تم سے رہے گی، پھر چاہے تم ناراض ہو، بے رخی دکھاؤ، چلاؤ، خاموش ہو جاؤ یا بھول جاؤ۔ ہاشم موبائل کان سے لگائے کار سے نکل کر اندر کی طرف بڑھا۔ وہ ابھی باہر سے آیا تھا۔ موبائل پر وہ نور سے بات کر رہا تھا جو اس سے نازلی کا پوچھ رہی تھی کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ رکو مانو، بتاتا ہوں نا، ذرا رک تو جاؤ، وہ مسکراتی آواز میں کہتا نازلی کے کمرے کی طرف بڑھا۔ کل نور اور رابی سے بات کر کے ہاشم کے دل پر چھائی اداسی ہٹ گئی تھی اور وہ خود کو کافی ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر آہستہ سے نازلی کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر دیکھا تو نازلی نماز پڑھ رہی تھی۔ اس کے چہرے کے دائیں سائڈ وہ دیکھ سکتا تھا۔ سفید دوپٹہ اچھی طرح سے اس نے سر پر لپیٹ رکھا تھا اور اس کے لب آہستہ سے ہل رہے تھے اور اس کی پلکیں جھکی ہوئی تھی۔ اس کا خوبصورت شاداب چہرہ اس وقت اتنا پاکیزہ لگ رہا تھا کہ اس کے چہرے سے نظریں ہٹا نہ سکا۔ پھر ماہنور کی آواز پر وہ نازلی سے نظریں ہٹائے کچھ قدم پیچھے ہوا اور پھر آہستہ آواز میں بولا، مانو ابھی وہ نماز پڑھ رہی ہے، بعد میں بات کرتے ہیں، اوکے؟ اس نے اسے بتا کر کال کٹ گئی۔ پھر ہاشم کھلے دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہوتا سینے پر ہاتھ باندھ کر اسے دیکھنے لگا۔ اس لڑکی کے چہرے سے جیسے روشنی پھوٹ رہی تھی۔
ہاشم نے کسی انسان میں آج تک اتنی پاکیزگی نہیں دیکھی تھی۔ وہ لڑکی ہر دن اسے نئے انداز میں دیوانہ کرتی۔ وہ اچھی لڑکی جو اس وقت اللہ کے سامنے سر جھکا رہی تھی، وہ اس کا نصیب تھی، اور اس چاند کو اللہ نے اس کی جھولی میں ڈالا تھا۔ پہلے اس لڑکی کے حسن نے اسے گھائل کیا، اور اب ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی عادتوں، اس کی شخصیت اسے پہلے سے زیادہ اپنے سحر میں جکڑ رہی تھی۔ کسی کا ہم سفر اگر اس کانچ جیسی لڑکی جیسا ہو تو وہ کیوں کر دیوانہ نہ ہو۔ وہ لڑکی دنیا اور دین کو بخوبی ساتھ لے کر چل رہی تھی، دونوں جگہ ایک اچھی لڑکی کی طرح اپنا کردار نبھا رہی تھی۔ وہ خود کو کوئی اتنا اچھا پرہیزگار نہ تھا، پر اللہ نے اسے وہ ہیرے جیسی لڑکی دی تھی، اور وہ با کمال تھی۔ وہ سب سے الگ تھی کیونکہ وہ ہاشم خان کی نازلی تھی۔ نازلی نے سلام پھیر کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ وہ پوری طرح سے عبادت میں مگن تھی۔ اسے ہاشم کی موجودگی کا احساس نہ تھا۔ وہ ہاتھ پھیلائے زیر لب اللہ سے باتیں کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کے گالوں کو بھگو رہے تھے۔ ہاشم کی نظریں اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو کے ساتھ سفر کرنے لگی۔ اس کے سینے میں دھڑکتا دل زور زور سے پھڑپڑانے لگا۔ یہ آنسو اس کے دیے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھوں سے بہتے اس شفاف پانی کی وجہ صرف وہ تھا۔ ہاشم کے دل کو کسی نے مٹھی میں بیچ لیا تھا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں دکھ اترا تھا۔ نور نے صحیح کہا تھا کہ یہ اس کی خود غرضی تھی کہ اس نے ایک معصوم لڑکی کو اندھیروں میں لا چھوڑا تھا۔ وہ شاید محبت کا مطلب ٹھیک سے سمجھ نہیں پایا تھا۔ وہ اپنے جنون میں اندھا ہو گیا تھا۔ اسے خود سے وحشت ہونے لگی، اور ایک آخری نظر اس نے نازلی کے چہرے پر ڈال کر وہ ایک دم پیچھے ہوتا پلٹ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ نازلی نے دعا کر کے منہ پر ہاتھ پھیرے اور پھر دوپٹے سے آنکھیں خشک کرتی جائے نماز اٹھانے لگی۔ جائے نماز رکھ کر وہ چھوٹی پٹھانی کو بلانے کے لیے کمرے سے باہر نکلی۔ چھوٹی پٹھانی آج کل نازلی کے ہاتھ لگ گئی تھی، اور نازلی روز 1 گھنٹہ چھوٹی پٹھانی کو پڑھائی کرواتی تھی۔ جیسے نوری کی شامت آتی تھی پڑھائی کے معاملے میں، ویسے اب چھوٹی پٹھانی کی بھی آتی تھی۔ وہ بھی نوری کی طرح کتابوں سے دور بھاگتی تھی۔ وہ ہاشم کے کمرے کے سامنے سے گزر رہی تھی جب ہلکے کھلے دروازے سے ہاشم کی بھاری آواز پر اس کے قدم تھم گئے۔ ہاشم کے الفاظ پر اس کا دل دھڑک اٹھا تھا۔ وہ فون پر حسن افندی کی سیکرٹری سے بات کرتا، اسے حسن افندی کا پوچھ رہا تھا۔ ہاشم کو حسن افندی سے بات کرنی تھی، لیکن کیوں؟ کیا جیسا اس نے کہا تھا کہ وہ سب ٹھیک کر دے گا، تو کیا وہ سب ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا تھا یا مزید بات کو بگاڑنا چاہتا تھا؟ نازلی کا دماغ الجھ رہا تھا، پر دل میں کہیں امید کی ایک کلی سی کھل اٹھی تھی کہ شاید ہاشم سب کچھ ٹھیک کر دے۔ ہاشم کی آواز بند ہوئی اور پھر دروازے کے قریب آتی قدموں کی چاپ پر نازلی جھٹ سے آگے بڑھ گئی تھی۔ ہاشم کمرے سے باہر نکلا اور نازلی کو جاتے دیکھ کر ایک دم اس سے پکارا، نازلی بات سنو۔ اس کی پکار پر نازلی کے قدم رک گئے تھے۔ ہاشم اس کے قریب آیا۔ اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے چہرے کو غور سے دیکھا۔ اس کے دیکھنے پر نازلی جھجک کر سر جھکا گئی تھی۔ اسے لگا کہ شاید وہ جان گیا تھا کہ اس کی باتیں سن رہی تھی۔ یہ کتنی بری بات تھی نا۔ نازلی کو شرمندگی نے آن گھیرا۔ نازلی کو دیکھتی وہ سیاہ آنکھیں پریشان تھی۔ دل کے کونے کونے میں بے چینی نے گھر کر رکھا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے پوچھ بیٹھا، تم اللہ کے سامنے میری شکایت تو کرتی ہوگی نا؟ شاید میرے لیے تمہارے لبوں سے بس بد دعا بھی نکلتی ہوگی۔ وہ عجیب سے لہجے میں پوچھنے لگا، اور اس کی بات پر نازلی نے حیرت سے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر اس کی بات سمجھ کر انکار میں سر ہلایا۔ نہیں، میں نے آج تک کسی کے لیے بد دعا نہیں کی، میں صرف دعا کرتی ہوں اپنے پیاروں کے لیے اور اپنے لیے۔ وہ مدھم آواز میں اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی۔ تو ہاشم نے کہا، تمہاری دعا مجھ سے دور ہو جانے کی بھی ہوگی نا؟ اس کی بات پر نازلی نے نگاہیں پھیر گئی۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ ہاں، اس کی یہی دعا تھی کہ وہ شخص کسی بھی طرح اس کی زندگی سے نکل جائے، وہ کہیں بہت دور چلا جائے، وہ کبھی اسے دوبارہ دکھائی نہ دے تاکہ وہ سکون سے جی سکے۔ نازلی، تم پلیز یہ دعا مت کیا کرو۔ وہ آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام کر التجا کرنے لگا۔ وہ دنیا والوں سے لڑ کر اس لڑکی کو پا سکتا تھا، پر اب وہ لڑکی اس سے دور ہونے کے لیے اللہ سے دعا مانگ رہی تھی، اور اس معاملے میں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس پاک ذات کے سامنے تو وہ بھی خاک بھی نہ تھا۔ وہ اس لڑکی کو کھونے کی ہمت نہیں رکھتا تھا جسے پانے کی اسے اتنی لگن تھی۔ وہ لڑکی اللہ کے دربار میں سر جھکا کر اسے بچھڑ جانے کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ یہ بات اس کا دل کیسے برداشت کرتا؟ یہ اس کی محبت پر دل پر ظلم نہیں تو اور کیا تھا؟ اس کی بات پر نازلی نے کہا، تو پھر میں کیا دعا کروں؟ نازلی، اگر تم مجھ سے جدائی چاہتی ہو تو مجھ سے دور جانے کی دعائیں کرنے کے بجائے میرے مرنے کی دعا کرو، کیونکہ میرے لیے دونوں چیزیں ایک ہی جیسی ہیں۔ یہ کہتے اس کی آنکھوں میں دکھ اور لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ نازلی دھنگ سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا وہ اس قدر دیوانہ تھا کہ اس کی دوری سہنے کے بجائے مر جانے کو ترجیح دے رہا تھا؟
کیا یہ سچ ہے؟ کیا کوئی کسی سے اتنی محبت کر سکتا ہے؟ نازلی کو یقین نہ تھا وہ کیسے مان لیتی کہ یہ شخص جس نے اسے برباد کیا وہ اس سے اتنی محبت کرتا ہے۔ ناممکن، آج کل تو ایسی محبت کوئی کسی سے نہیں کرتا۔ وہ شخص صرف اس کے نازک دل کے ساتھ اپنے کہے ایموشنل الفاظ سے کھیل رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس قسم کی باتوں سے ڈر جاتی تھی، اس کا دل ایسی باتیں برداشت نہیں کر پاتا تھا، تبھی وہ جان بوجھ کر ایسا کہہ رہا تھا۔ یہ ساری باتیں سوچ کر اس کے سر پر غصہ سوار ہوا۔ وہ شخص نہ جانے اس کے ساتھ یہ سب کیوں کر رہا تھا، کیوں اس کے جذبات کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اس نے تپے ہوئے انداز میں ہاشم کو دیکھا اور بولی، ٹھیک ہے، آج سے میں آپ سے دور جانے کے بجائے میں آپ کے مرنے کی دعا کروں گی، تاکہ آپ پھر مجھے کبھی میرے آس پاس بھی نظر نہ آئے، مجھے کبھی آپ کی صورت اپنی آنکھوں کے سامنے دکھائی نہ دے۔ طنزیہ انداز میں کہتی وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ اب ٹھیک ہے نا یہ دعا؟ اپنے سرد انداز میں اپنے الفاظ پر زور دیتی کہتی۔ آخر میں وہ تب کر مسکرائی تھی اور اس کے الفاظ، اس کا انداز ہاشم کے دل میں زہر میں ڈوبے تیر کی طرح لگا تھا۔ سیاہی مال آنکھوں میں جلتے دیے ایک دم بجھے تھے، ان میں دور دور تک ویرانی پھیل گئی تھی۔ دل کا عالم بیان کرنے سے باہر تھا۔ اپنی کیفیت پر اگلے ہی پل اس کے خوبصورت چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ پیدا ہوئی، اذیت بھری دل کو سینے سے کھینچ نکالنے والی مسکراہٹ، اور نازلی کو ایک دم احساس ہوا کہ یہ بات کہہ کر اس نے اچھا نہیں کیا۔ اس کی نیلی آنکھیں ہاشم کے کر میں ڈوبی مسکراہٹ پر طنزیہ انداز سے ایک دم مایوسی چھلکانے لگی تھی۔ اس شخص کے چہرے کی یہ مسکراہٹ نازلی کا دل نکال گئی۔ وہ ایک ہی پل میں وہیں کھڑے کھڑے اپنا دل ہار بیٹھی تھی، بنا پلکیں چھپکائے اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ اپنے مضبوط ہاتھ میں تھاما اس کا نازک ہاتھ اوپر کرتا اپنے لبوں تک لگا گیا تھا۔ پھر اس کے ہاتھ کی پشت پر نرمی سے بوسہ دے کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، ہاں بالکل ٹھیک ہے، آج سے تم یہی دعا مانگنا۔ جس انداز میں اس نے یہ الفاظ کہے وہ نازلی کا دم گھوٹنے لگے تھے۔ وہ پتھرائی نظروں سے اسے دیکھنے لگی اور وہ محبت سے اس کا گال تھپک کر وہاں سے باہر کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ چلا گیا تھا، نہ جانے کتنا وقت بیت گیا اور وہ وہیں اسی انداز میں کھڑی رہی۔ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے اور چہرہ زرد ہو رہا تھا، دل نے دھڑکنے کا انداز بدلا، الگ سر تال چھیڑ چکے تھے، پورے جسم سے دل دھڑکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ چھوٹی پٹھانی تبھی وہاں آئی اور فکر مندی سے اس کا ہاتھ تھام کر پوچھنے لگی، نازلی باجی کیا ہوا آپ کو؟ اف، آپ کے ہاتھ تو بالکل برف کی طرح ٹھنڈے ہو چکے ہیں۔ وہ پریشانی سے بولی تو نازلی نے خالی نگاہوں سے دیکھا۔ باجی آپ یہاں آئے بیٹھے، میں آپ کے لیے دودھ لے کر آتی ہوں۔ وہ جلدی سے اسے صوفے پر بٹھا کر وہاں سے کچن کی طرف بھاگی تھی۔ نازلی اپنے کامتے ہاتھ اپنے لبوں پر رکھی تھی، اس کا دل بار بار اسے وہ منظر یاد دلا رہا تھا، بار بار آنکھوں کے سامنے اس شخص کی دکھ بھری جان لیوا مسکراہٹ آ رہی تھی۔ گھٹنوں پر کونیاں ٹکا کر وہ دونوں آنکھوں پر سختی سے ہاتھ جما گئی، جیسے اس منظر کو غائب کرنا چاہتی ہو، پر کچھ بھی نہ ہوا۔ وہ منظر تو اب اس کے دل پر چھا چکا تھا، اب وہ ہزار کوششیں بھی کر لیتی اس سے جان نہیں چھڑا سکتی تھی۔ یا اللہ، کاش میں ایسا نہ کہتی، وہ نم آواز میں بولی۔ نازلی باجی، چھوٹی پٹھانی نے وہاں کر گلاس اس کی طرف بڑھایا، پر نازلی نے انکار میں سر ہلایا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ آپ رو کیوں رہی نازلی باجی؟ چھوٹی پٹھانی نے معصومیت بھری پریشانی سے پوچھا، تو نازلی نے گال کو انگلیوں کے پور سے چھو کر نمی محسوس کی۔ وہ رو رہی تھی، مگر کیوں؟ کیا اپنے کہے الفاظ پر یا اپنے دل کی اچانک بدل جانے والی کیفیت پر؟ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ایک پل اس کا دل مدھم چلتا تو اگلے پل اس شخص کا چہرہ آنکھوں کے سامنے لہراتا تو دل کی دھڑکن کی رفتار تیزی پکڑ لیتی۔ یہ اچانک کیا ہو رہا تھا اس کے ساتھ؟ اس نے نم آنکھوں سے چھوٹی پٹھانی کو دیکھا۔ میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے چھوٹی پٹھانی، بس رونے کا دل چاہ رہا ہے میرا۔ وہ رندھی آواز میں معصومیت سے سامنے بیٹھی بڑی بڑی آنکھوں والی چھوٹی پٹھانی سے کہہ رہی تھی، جو اس کی بات پر آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھنے لگی، اور پھر اگلے پل جو ہوا اس نے نازلی کے ہوش اڑا دیے۔ چھوٹی پٹھانی کی آنکھوں نے تیزی سے سیلاب جیسا منظر پیش کیا اور وہ زور زور سے روتے ہوئے چلانے لگی، مورے جلدی آئے، دیکھیں نازلی باجی کے دل کو کچھ ہو رہا ہے۔ وہ نازلی کا ہاتھ تھام کر اونچی آواز میں بولی تھی۔ نازلی باجی کے ہاتھ بھی برف بنے ہیں مورے، یہ کانپ رہی ہیں، میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گی نازلی باجی، آپ بس تھوڑا صبر کریں۔ وہ روتے ہوئے اپنے چھوٹے ہاتھوں سے اس کے ہاتھوں کو رگڑ رہی تھی، جبکہ نازلی اپنا رونا دھونا بھول کر حیرت سے چھوٹی پٹھانی کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی گل جان بھاگی وہاں پہنچی۔ بی بی جی کیا ہو گیا آپ کو؟ مورے ان کے دل کو کچھ ہو رہا ہے، ویسے ہی جیسے بابا کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ چھوٹی پٹھانی نے روتے ہوئے جواب دیا،
ہائے اللہ، میں ابھی ہاشم صاحب کو فون کرتی ہوں۔ گل جان دل پر ہاتھ رکھ کر حواس باختہ سی فون کی طرف بڑھی تو ہاشم کے نام پر نازلی جھٹ سے ہوش میں آئی اور بولی، رکے گل جان، مجھے کچھ نہیں ہوا، میں ٹھیک ہوں۔ چھوٹی پٹھانی، تم رونا بند کرو، میں ٹھیک ہوں نا؟ اس نے چھوٹی پٹھانی اور اس کی امی کو سمجھایا تھا۔ اب آپ کے دل کو کچھ نہیں ہو رہا نا؟ آپ ٹھیک ہے نا؟ ہاں چھوٹی پٹھانی، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ نازلی نے جھوٹ بولا، سچ بول کر اس کا انجام تو وہ دیکھ چکی تھی۔ اوہ شکر اللہ کا، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوا، آپ ٹھیک ہے۔ چھوٹی پٹھانی اپنے آنسو صاف کرتے اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ تم ایک دم سے یہ روئی کیوں؟ ہوا کیا تھا؟ وہ بی بی جی، 1 سال پہلے میرے بابا کے دل کو بھی کچھ ہوا تھا۔ ان کے ہاتھ بھی ٹھنڈے تھے، ان کا وجود بھی کانپ رہا تھا، ایسے ہی۔ وہ اداسی سے یہ کہتی سر جھکا گئی۔ نازلی کو اس کی بات سمجھ نہ آئی۔ اس نے سوالی نگاہوں سے اس کی امی کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا تھا انہیں؟ بی بی جی، ان کو دل کا دورہ پڑا تھا، وہ ہمیں اس بھری دنیا میں پھر اکیلا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ گل جان نم آنکھوں کے ساتھ کہتی منہ پر دوپٹہ رکھ کر روتی وہاں سے چلی گئی۔ چھوٹی پٹھانی کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ نازلی نے آگے ہو کر اس چھوٹی سی لڑکی کو گلے لگایا اور بولی، بس چپ کرو پیاری سی لڑکی، رونا نہیں۔ تم بس اپنے بابا کے لیے دعا کیا کرو۔ وہ تو میں ہر نماز کے بعد اپنے بابا کے لیے دعا کرتی ہوں نازلی باجی، اس نے نازلی سے الگ ہو کر بتایا۔ پھر تو بہت اچھی بچی ہو تم۔ نازلی نے اس کے آنسو صاف کیے تو چھوٹی پٹھانی مدھم سا مسکرا کر بولی، شکر ہے کہ اب آپ بھی ٹھیک ہیں۔ اوفو، میری اتنی فکر مت کیا کرو میری چھوٹی سی دوست، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ نازلی کے اپنوں نے اسے چھوڑ دیا تھا، پر ان سب نے اسے اپنا بنا لیا تھا۔ ان کے لیے وہ ضروری ہو گئی تھی، خاص طور پر اس مغرور شخص کے لیے۔ شام کے قریب پھر وہ چھوٹی پٹھانی کو پڑھانے بیٹھ گئی۔ جب تک وہ مصروف رہی اسے ہاشم کا خیال نہ آیا، پر جیسے ہی وہ فارغ ہوئی تو سوچی نے اسے پھر سے پاگل کرنا شروع کر دیا۔ رات کے سائے پھیل چکے تھے۔ وہ کمرے سے نکل کر سیڑھیاں چڑھتی پینٹنگ روم کی طرف آئی، سوچیوں سے جان چھڑانے کے لیے اور دل کی بے چینی اور اس شخص کا خیال ذہن سے مٹانے کے لیے وہ خود کو اب رنگوں کی دنیا میں گم کر دینا چاہتی تھی۔ ایک نئی پینٹنگ بنانے کے لیے اس نے کینوس سیٹ کیا اور پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ اسی رات 9 بجے کے قریب اس کی کار خان ویلا کے پورچ میں آ کر رکی تو وہ مسکراتا ہوا کار سے باہر آیا۔ جاتے وقت وہ جتنا ٹوٹا ہوا تھا اب اتنا ہی خوش لگ رہا تھا۔ وہ جس کام کے لیے گیا تھا وہ ہو گیا تھا، پھر وہ کیوں خوش نہ ہوتا؟ وہ تیزی سے ہال میں داخل ہوتا، نازلی کو تلاش کرنے لگا۔ اس کے کمرے کی طرف گیا پر وہ وہاں نہ تھی۔ پھر وہ وہاں سے سیڑھیوں کی طرف گیا۔ اوپر پہنچ کر اس نے پینٹنگ روم کا دروازہ کھول کر دائیں طرف دیکھا تو نازلی وہیں تھی۔ وہ مگن سی ہو کر اسٹول پر بیٹھی پینٹنگ کرنے میں مصروف تھی۔ ہاشم آہستہ سے چلتا دیوار کے ساتھ ٹیگ لگا کر کھڑا ہوتا اسے دیکھنے لگا۔ نازلی کا مہارت سے چلتا برش کینوس پر چل رہا تھا۔ ایک لڑکی کھلے آسمان کے تلے کھڑی تھی، اس کا کالا گھیرے دار لباس ہوا سے پیچھے کی طرف اڑ رہا تھا۔ اس کے بالوں نے آدھے چہرے کو ڈھانپ رکھا تھا اور وہ لڑکی مگن سے اپنی شہادت کی انگلی کو پشت پر بیٹھی سترنگی تتلی کو دیکھنے میں مصروف تھی۔ نازلی کی پینٹنگ آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکی تھی، بس نازلی اس کے سیاہ لباس کو مزید گہرائی سے پینٹ کر رہی تھی۔ ہاشم نے کوٹ کی جیب سے موبائل نکالا اور پھر کیمرہ آن کر کے اس کا رخ نازلی کی طرف کیا اور وہ پکس کلک کرنے لگا۔ تصویر کلک ہونے کی آواز پر نازلی نے جھٹ سے گردن پھیر کر پیچھے دیکھا۔ ہاشم کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں حیرت جاگی۔ ہاشم نے اس پوز میں اس کی پک لے لی تھی۔ نازلی کا دل دھک دھک کرنے لگا، پر وہ دل پر دھیان نہ دیتی، تب کر جلدی سے سٹول سے اٹھ کر اب اس کی طرف بڑھنے لگی۔ اسے ہاشم کا یوں اس کی پک لینا اچھا نہیں لگا تھا، جبکہ وہ اس کے قریب آنے تک ایک کے بعد ایک اس کی تصویر لیے جا رہا تھا۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ نازلی جیسے ہی قریب آئی تو ہاشم نے اپنے موبائل پیچھے کیا۔ یہ آپ کیا کریں؟ موبائل دیں مجھے اپنا۔ نازلی نے اس کے ہاتھ سے موبائل لینا چاہا تو وہ بولا، کیوں دوں آپ کو؟ وہ پھر اس کی پکس کو چیک کرنے لگا تو وہ بولی، آپ پلیز یہ ساری ڈیلیٹ کریں۔ ارے ایسے کیسے ڈیلیٹ کروں؟ یہ میری بیوی کی تصویریں ہیں، میں کیوں ڈیلیٹ کروں؟ ہاشم نے اسے تنگ کرنے کے لیے کہا۔ تو آپ مجھے دیں، میں خود ڈیلیٹ کر دیتی ہوں۔ نازلی نے موبائل پکڑنے کے لیے ہاتھ آگے کیا تو ہاشم نے جھٹ سے موبائل کوٹ کی اندر والی جیب کی طرف رکھ دیا۔ چلو اب چاہو تو جیب سے نکال لو، اپنے کوٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چڑھانے والے انداز میں بولا تو نازلی نے سرخ چہرے کے ساتھ اسے دیکھا۔ وہ کچھ گھنٹے پہلے جس انداز میں گھر سے گیا تھا اس سے نازلی کو لگا تھا کہ اب اس سے کبھی بات نہیں کرے گا، پر یہاں تو معاملہ ہی الٹ ہو گیا تھا۔ وہ تو بڑا خوش لگ رہا تھا اور نہ جانے کیا وجہ تھی۔ خاموشی سے ایک نظر اسے دیکھتی وہ واپس پلٹ کر اپنی جگہ پر آ بیٹھی اور برش پر سیاہ رنگ لگا کر کینوس پر لڑکی کے بالوں کو مزید سیاہ کرنے لگی۔
خود کو مصروف ظاہر کرنے کی اس کی کوشش ناکام سی تھی۔ ہاشم کی موجودگی کے احساس نے اس کے دل کو عجیب ہی کیفیت میں ڈال دیا تھا۔ برش پر گرفت مضبوط کرتی وہ بے دھیانی میں اپنا کام کرنے لگی۔ ہاشم دیوار کے سر ٹکا کر نازلی کو دیکھنے لگا۔ اس کے ہاتھوں کا کانپنا اس کی آنکھوں سے چھپا نہ رہ سکا اور وہ آنکھوں میں محبت بھرے اسے دیکھتا گیا۔ سمجھ جاؤ تو انمول ہے، نہ سمجھو تو بے مول، مل جائے تو حقیقت، نہ ملے تو سراب، محبت تو بھنور جیسی ہے، محبت گرداب ہے، ایک گھتی جو سلجھتی نہیں۔ نازلی اسے دیکھ نہیں رہی تھی پر اس کی نظریں اپنی پشت پر محسوس کر سکتی تھی۔ یہ دل نہ جانے کیوں اس شخص کی موجودگی میں پاگل ہو رہا تھا۔ آج سے پہلے تو ایسا کبھی نہ ہوا تھا۔ محبت ایک پہیلی ہے جس کا جواب ڈھونڈنے والے اکثر کھو جایا کرتے ہیں۔ وہ میرے جیسے پاگل ہیں جو محبت سمجھنے بیٹھے ہیں۔ اس ظالم لڑکی کو دیکھ کر اسے اس کی اپنے لیے بد دعا یاد آئی۔ اس نے اس درد کو اپنے اندر چھپا لیا تھا، چہرے پر مسکراہٹ سجا دی تھی، پر دل ابھی بھی طوفانوں کی زد میں تھا۔ وہ اس کی محبت کی پہچان تھی پر وہ اس کی محبت کو کچھ سمجھتی نہ تھی۔ اس کے لیے یہ جھوٹ تھی، فریب تھی۔ ہاشم نے سختی سے دکھتی آنکھیں بند کر کے کھولی تھی۔ یہ محبت تو ظلم ہے لوگوں، جسے نہ ملے اس پر عمر بھر کا عذاب ہے، محبت تو ایک سراب ہے۔ نازلی کا دل حد سے بڑھ کر بے چین ہونے لگا۔ اس نے برش نیچے رکھا اور پھر مٹھی کو زور سے بیچ کر آنکھیں بند کی۔ وہ سوچنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، پہلے تو ایسا نہ ہوا تھا۔ سبھی مفروضے ہیں یہ تو، جو بھی سوچنے بیٹھا ہے ابھی تک لاجواب ہے، محبت کیا عذاب ہے۔ محبت سمجھنے تک علینا محبت ہو ہی جائے گی، محبت جب تلک تم تجھ کو سمجھ آئے گی، محبت کھو جائے گی، محبت کھو جائے گی۔ وہ دونوں ہی اپنے اپنے سوچوں میں گم، نہ جانے کتنی دیر ایسے ہی خاموشی سے کھڑے تھے۔ ایک محبت کی انتہاؤں پر تھا تو دوسرے کے دل نے محبت کی ابھی ابتدا کی تھی۔ دونوں ہی اس محبت کے ہاتھوں الجھن میں تھے۔ جانے کتنا وقت گزرا جب چھوٹی پٹھانی انہیں ڈنر کا کہنے آئی، پھر وہ دونوں خاموشی سے وہاں سے نکلے۔ بات کرنے کی کوشش ایک نے بھی نہ کی تھی۔ میری محبت کی شدت کو جب جان جاؤ گے تم، پھر خود سر جھکا کے میرے دربار میں آؤ گے تم۔ ہاتھ ہوں گے بندے ہوئے تمہارے، کندھے ہوں گے ذرا ڈھلکے ہوئے تمہارے، پلکوں کی باڑ اٹھا کے پھر یہ دہراؤ گے تم۔ کب سزا ہماری کم ہوگی، کب معافی ہمیں نصیب ہوگی، آنکھیں تمہیں دیکھ کے نم ہوں گی، پھر بھی یہ کہہ رہے ہوں گے ہم، کہا تھا نا میرے ستمگر۔ میری محبت کی شدت کو جب تم جان جاؤ گے، خود معافی کے طلبگار بن کر میرے سامنے آؤ گے تم۔